جسے قرآن پاک میں فاحشۃ مبینہ کہا گیا ہے. اس میں زنا بھی آتا ہے اور زنا کے علاوہ خواہش نفس پوری کرنے کے سارے طریقے، کوئی بھی صورت، مثلا مردوں کی مردوں سے خواہش پوری کرنا جسے لواطت کہا جاتا ہے یا پھر ہومو سیکشولیٹی کہا جاتا ہے. لواطت اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے یہ برائی قوم لوط میں شروع ہوئی تھی جن پہ پتھروں کا عذاب نازل ہوا تھا. پھر اسی کی ایک اور صورت حیوانات سے خواہش پوری کرنا، یعنی مردوں کا مردوں سے خواہش پوری کرنا یا پھر حیوانات سے خواہش پوری کرنا. اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم دیکھو کہ کوئی شخص حیوان پہ جا پڑا ہے تو اس کو بھی اور اس حیوان کو بھی مار ڈالو، یعنی اس جانور کو بھی مارنے کا حکم ہے ساتھ. اس میں بھی ضرور کوئی حکمت ہوگی. جیسے پاگل کتا ہوتا ہے نا، تو اگر وہ کاٹ لے تو پھر کیا حکم ہے کہ اس کو چھوڑو نہیں، مار ڈالو. اسی طرح ہو سکتا ہے کہ جس جانور کے ساتھ کوئی انسان برا فعل کرے، ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی خرابی پیدا ہو جاتی ہے جو مزید انسانوں کے لیے نقصان دہ ہو. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹ میں ایسی چیزیں بہت عام ملتی ہیں. زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، ساری مستی نکل جائے گی، پھر اس برائی کے قریب نہیں آئیں گے. حقیقت یہ ہے کہ زنا بہت سی خرابیوں کا سبب ہے، بہت سے گھروں کی بربادی کا سبب ہے، اور اس کے نتائج بہت بھیانک ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک بھی زنا بہت ہی ناپسندیدہ چیز ہے. حدیث میں آتا ہے کہ زنا اور نور ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، یعنی جسے نور چاہیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اسے اس چیز سے دور ہونا ہوگا. اور صرف یہ نہیں کہ اس ایکشن سے بچنا، بلکہ لا تقربوا الزنا، اس کے قریب بھی نہیں پھٹکنا، یعنی جو ہاتھوں آنکھوں اور کانوں وغیرہ کا زنا ہے اس سے بھی بچ کے رہنا ہے. اور قیامت کے قریب زنا کے پھیلنے کی آپ نے پیشن گوئی کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ دین کا علم اٹھ جائے گا، جہالت پھیل جائے گی اور شراب پی جائے گی اور زنا کاری عام ہو جائے گی. زنا ہر ایک کے لیے منع ہے، لیکن بوڑھا ہونے کے بعد اگر کوئی کرے تو اس کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات بھی نہیں کریں گے اور اس کو پاک بھی نہیں کریں گے، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نہ ایسے مرد کی طرف دیکھیں گے اور نہ عورت کی طرف. یہ نہیں کہ صرف مرد کی سزا ہے اور عورت کی نہیں، ظاہر ہے کہ دونوں ہی انوالو ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے. تو اچانک وہاں کچھ لوگ تھے جو بری طرح پھولے ہوئے تھے، موٹے ہوئے تھے، اور ان سے بدترین بو آ رہی تھی، بہت گندی اسمیل. ان کی بو بیت الخلاء کی طرح تھی، ٹوائلٹ کی بو کی طرح تھی، ان کے جسموں سے بو نکل رہی تھی. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ زانی مرد اور زانیہ عورت ہیں، یعنی جو زنا کرتے ہیں یہ ان کی گندگی ہے. اور یہاں پر کیا فرمایا کہ ان پر حد جاری کرو، ان کو کوڑے مارو، اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامن گیر نہ ہو، اگر تم اللہ تعالی اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو. یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہو تو پھر اس حد کو جاری کرنا ہوگا، کیونکہ ایک حد جاری کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک 40 راتوں کی بارش سے زیادہ بہتر ہے، یعنی جہاں اسلام کا قانون نافذ ہوتا ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ حد سب کو لگے گی، خواہ کوئی بوڑھا ہو، بیمار ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اس کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے. یعنی اگر کسی کے حد جاری کرنے سے مرنے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں ہلکی حد جاری کی جا سکتی ہے، لیکن حدوں کو جاری کرنا اللہ کا حکم ہے.